ناظرین السلام علیکم، پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ چند باتیں ہیں سامنے رکھتے ہیں، مہمان ہیں ان سے بات کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کیا کس قسم کا سامنا ہے۔ پاکستان کو طویل مدتی قومی حکمت عملی کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ توانائی میں خود کفالت اور مالیاتی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ داخلی و سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ، مرکز اور صوبے کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ ملک کو سیاسی عدم استحکام اور داخلی انتشار کی طرف لے جا رہا ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے قائد جو جیل میں ہیں، دعویٰ ہے تحریک انصاف کا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کی طبی بنیادوں پر اسپتال منتقلی کی کوششیں اور یہ ان کے لیڈرز اور ان کے رشتہ داروں کی ڈیمانڈ، جس طرح ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت بھی ملی، طبی سہولت بھی ملی، جیل میں فیسلٹیز بھی ملی، جیل سے باہر من پسند ڈاکٹرز بھی ملے، من پسند ہسپتال بھی ملا اور ملک سے باہر علاج بھی ملا۔ آصف علی زرداری صاحب، ان کو بھی من پسند ہسپتال ملا، من پسند ڈاکٹر ملا اور طبی سہولتیں اور طبی ضمانتیں ملی۔ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو کیوں نہیں، جبکہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما بیمار ہیں اور ان کی دعویٰ ہے کہ ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھ کو بڑا خطرہ لاحق ہے۔ عمران خان رہائی فورس کا قیام، جس کے بارے میں انفارمیشن سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، وہ یہ گاہے بگاہے بتا رہے ہیں کہ ایک فورس بنائی جا رہی ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے بنے گی۔ تو اس فورس کے مقاصد کیا ہوں گے، یہ بھی ہم آج کے اس پروگرام میں معلوم کرنا چاہیں گے۔ عمران خان کی صحت پر سرکاری رپورٹ ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، سب کچھ اچھا ہے، بہتری ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کی بہنیں اس رپورٹ کو، جو سرکاری رپورٹ ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، اس کو مسترد کرتی ہیں۔ ایسے میں ملک کو جو موجودہ حالات ہیں، کس طریقے سے اس ملک کو انتشار، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران، آئینی مسائل، عوام کی گرتی ہوئی حالت کیسے سنبھالا جائے، یہ آج کا ایشو ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں جناب عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، رہنما پی ٹی آئی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ہیں ارباب خضر حیات صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ظاہر صاحب شیرازی صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں سارے مسائل کو، ملکی حالات کو بھی، صوبے کے حالات کو بھی، داخلی اور خارجی حالات کو بھی، سیاسی عدم استحکام کے حالات کو بھی، عمران خان کے طبی جو ریکویسٹ ہے اس کے مسائل کو بھی، اور حکومت کی جو اقدامات ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سارے سوالات کر لیے ہیں اور جو آپ نے ملک کے حالات کی بات کی ہے، تو میرے خیال سے اس پہ تو سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارے تڑپ رہے ہیں، اس لیے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں غربت کے حوالے سے، وہ تو 40% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس حکومت میں ان کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے بھی میں بات کروں تو اگر اس ملک پہ تقریباً 80,000 ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے،
اور تجارتی خسارہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح 150 کے قریب کارخانے بند ہو گئے ہیں ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، بجلی بحران کی وجہ سے، گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے، ٹیکسز بے تحاشا ٹیکسز کی وجہ سے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہے۔ تو معیشت کی یہ حال ہے کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی، تو جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہوگی، پھر دوسری طرف کسان رولے گا، کسان چیخیں مار رہا ہے، تو یہ آپ کے اندرونی حالات، یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہ صورتحال ہے۔ باہر کے حالات آپ کو پتہ ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا ریلیشنز ہیں، دوسرے پڑوس ممالک کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اس وقت جو جتنا خارجہ پالیسی پہ ہم ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو چائنا جیسا بہت ہی ہمارا قابل اعتماد دوست جو ہے، وہ اس میں جو اعتماد سازی ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا شٹرڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو یہ پیس بورڈ کا مسئلہ آیا اور امریکہ کے ساتھ جتنے ہم قربت کھلم کھلا کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ، جن میں چائنا شامل ہے، میرے خیال سے اس میں تھوڑا بہت وہ سردموری کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے تعلقات، تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ باقی رہ گیا عمران خان کے حوالے سے بات، تو دیکھیں یہ اس سے پہلے تو چھوڑیں کہ جو زرداری صاحب کو سہولتیں ملی یا نواز شریف صاحب کو سہولتیں ملی، ایک عام قیدی بھی ہو نا، تو اس کے لیے بھی جیل مینول کے مطابق چیزیں ہوتی ہے۔ اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کے اور بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے تو نہ لائر کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ چلو وہ سیاسی اختلافات تو اپنی جگہ، لیکن جب صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جی ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کم از کم فیملی کو اجازت دینی چاہیے تھی، جو ان کے ذاتی معالجین تھے ان کو اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا کوئی چیز چھپانا چاہتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ ان پہ تو ہم یقین نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں رپورٹیں ساری ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ معیشت کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 43,000 ارب کا قرضہ تو صرف اس حکومت نے لیا ہے، تو ان پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو ان حالات میں آئی تھنک کہ حکومت خود ریسپانسبل ہے کہ اگر ملک کے حالات اس طرح رہے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، آپ قرضوں پہ ہی چلیں گے، تو کب تک قرضوں پہ آپ چلیں گے؟ آپ کے دیکھیں نا، آپ نے بہت بڑا ایک قسم کا لوگوں کو تیار کیا کہ جی ہم پیائیے ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کا بوجھ، تو 10 ارب کی پوری پیائیے بھیج دی، اور اس وقت عوام کی حالات آپ دیکھ لیں پتلی ہوتی جا رہی ہے، وہ بیچارے تو 2 وقت کے کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو۔ یہ تو بہت ہی مطلب صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، ہم قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔ بس آپ باقی آپ خود اندازہ کر لیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہ یوسف زئی صاحب، کے پی کے اور مرکز کا کیا مسئلہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں 4,400 ہمارے پیسے جو ہے ہمیں نہیں دیے جا رہے، ان سے تیموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے جو این ایف سی کا شیئر ہوتا ہے 4 صوبوں کے لیے ہے، اسی طرح جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے بجلی کے مد کا وہ، اور اسی طرح گیس، اس کا جو آئل کی جو رائلٹی ہے، مختلف جو ہمارے ٹیکسز کے مد میں جو شیئر بنتا ہے صوبے کا۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 100 ارب روپے ہر سال دیے جائیں گے 10 سال تک، تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں نا تو نہ تو اس میں 1 روپیہ ملا اور نہ یہاں پہ پیسے پورے مل رہے ہیں، بس ایک سلسلہ چل رہا ہے بس۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو باقی صوبوں پہ ایسی کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا جن کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ہمیں یہ 1% بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی 1% کا جو آپ کو مل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ حساب ہو رہا ہے، حالانکہ ہم پہ کوئی احسان تو نہیں ہو رہا ہے۔ 1% اگر مل رہا ہے تو کراچی کو اس کے بدلے میں 2.5% مل رہا ہے، اور پنجاب کو 3.5% مل رہا ہے۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں ہوتا ہے، اس کا حساب لگا کے دیے جاتے ہیں ایکسٹرا پیسے۔ تو ہمارے 1% کا یہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے اب حساب دیں۔ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں گٹر میں لوگ مر رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، اور سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہ بھئی یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سندھ کے اندر۔ ارباب خضر حیات صاحب، کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ
جو ہے وہ ایک ایسا سلوک کرتے ہیں جو آئین اور قانون جس کی پاسداری کرتا ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کو تو بہت بینیفٹس ملے, زرداری صاحب کو بینیفٹس ملے, تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ملکی میں سیاسی استحکام کے حوالے سے اور KPK کے جو آپ کے حالات ہیں اس کا جو حق ہے, اس کا جو پیسہ ہے اس کو کیوں نہیں دیتے, آپ کی حکومت کیوں نہیں دیتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ جیل میں ہے, تو وہ بڑی پارٹی نہیں ہے. تحریک انصاف اب ایک علاقائی جماعت بن چکی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انہوں نے موٹر وے بند کی تھی, GT روڈ بند کی تھی, انہوں نے ایک کال دی تھی, تو صرف وہ خیبر پختونخوا نہیں, دیکھیں ان کا دعویٰ ہے لیکن وہ غلط ہے جی, کیونکہ قوم کو اب ہمیں سچ بتانا چاہیے کہ ابھی جو انہوں نے احتجاج کیا تھا موٹر وے پر, میرے خیال میں 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اسی طرح انہوں نے GT روڈ بند کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں پر بھی میرے خیال میں 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اور باقی تو ملک پہ کہیں پر ہمیں کوئی احتجاج نظر ہی نہیں آیا ہے. یہ ان کی حقیقت ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ایک علاقائی جماعت بن چکی ہے. دوسری بات, آپ نے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا موازنہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سہولیات میسر تھی جیل میں, یہ اور وہ, تو اس کی حقیقت میں بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے لوگوں نے انڈین چینل پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر نہیں اگلا تھا, نہ ہم نے انڈین چینل کے پاس جا کر اپنے ملک کے خلاف باتیں کی تھی. یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے جو ہے نا کہ عمران خان صاحب پہ جو سختیاں ہو رہی ہے نا, کہ ان کی بیانیے کو جو ہے نا وہ باہر نکل کر جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو دیکھیں نا, ہم اس وقت دیکھیں ہمیں داخلی اس میں مسئلے ہیں, ہمیں خارجی جو ہے نا اس میں افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہے, ہندوستان کے ساتھ خراب ہے. تو اس وقت دیکھیں نا, یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے. یہ وقت دیکھیں نا محب وطن ثابت کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو محب وطن ثابت کیا جائے, اور ہم وہ ثابت کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ سخت وقت کس نے دیکھا ہے؟ مشرف کے دور میں اپنی بات کروں گا کہ مجھے 15 دفعہ 4x4 کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, لیکن ہم نے ہار نہیں مانی ہے. نہ ہم نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے, نہ ہم نے اپنے پاک فوج کے خلاف کوئی باتیں کی ہے, نہ ہم نے ریاست کے خلاف باتیں کی تھی. ہم نے جمہوریت کے اندر رہ کر جو احتجاج کیا تھا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. دوسری بات, شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو فنڈ نہیں ملا ہے. تو دیکھیں زبانی باتیں ہم بہت کرتے آ رہے ہیں, تقریباً ہر روز ٹاک شوز میں ہم کرتے آ رہے ہیں, لیکن آج میں اپنے ساتھ باقاعدہ جو آفیشیل فگر ہے وہ اپنے ساتھ میں لے کر آیا ہوں, اور وہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو حقیقت تو معلوم ہو جائے نا. دیکھیں نا, پچھلے 15 سال کے دوران جو ہے نا جی, حکومت نے KP کو 8 کروڑ روپے دیے ہیں. 8 کروڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. باقاعدہ جو ہے نا اس میں سے جو 700 ارب روپے ہے نا وہ سیکیورٹی کے حد میں ملے ہیں. اسی طرح جو ہے نا NFC میں تقریباً 5867 ارب روپے NFC ایوارڈ میں ہمیں ملے ہیں. یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے کہ ہمیں 1 روپیہ نہیں مل رہا ہے, ہمیں پیسے نہیں مل رہے. تاریخ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 2010 سے 2025 تک یہ رقم ملی ہے. یہ 5867 ارب روپے 15 سال میں ہمیں ملے ہیں, لیکن اس کا ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت ہمیں نہیں دے رہی کہ یہ رقم خرچ کا ہوئی ہے. اور جبکہ فاٹا کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاٹا کو جو سابق فاٹا ہے مرجر ایریا, وہاں پر PTI کی حکومت میں 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تو 100 ارب کی بجائے عمران خان صاحب نے ان کو 41 ارب روپے دے دیے. اسی طرح 2019 میں جو ہے نا تو 50 ارب دیے گئے, 2020 میں 54 ارب روپے دیے گئے, 2021 کے بجٹ میں 56 ارب روپے دیے گئے, جبکہ ہم نے 2023 کے جب ہماری حکومت آئی تو 66 ارب روپے دیے گئے ہیں, اور 24-25 کے بجٹ میں 86 ارب روپے دیے گئے ہیں, جبکہ ابھی 2026 میں ہم 100 ارب روپے پورے کریں گے. تو آخر یہ رقم جا کہاں رہی ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ہم تو یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں بس رقم نہیں مل رہی, خزانہ اور خیبر پختونخوا کو وفاق سوتیلیما جیسا سلوک کر رہے ہیں. یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا کہ جب یہ باتیں ہم سنتے رہے, اور ہم یہ بھی سنتے رہے کہ بس پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور پاکستان بس خدا نخواستہ تباہ ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے نا, پاکستان بہت ایسا ملک ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جو عالمی ممالک ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب باہر کے ممالک جاتے ہیں تو ان کی کس طرح پذیرائی کی جاتی ہے, ان کا کس طرح استقبال کیا جاتا ہے, اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. چاہے
چاہے وہ میں ہوں، چاہے اپوزیشن جماعتیں ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو پاکستان کا، اس کو فخر کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم منفی سیاست کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، میں آگے بات چلوں گا. میں آتا ہوں عامر ضیاء صاحب، دونوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں، موجودہ حالات، سوالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب آج 2 خبریں چھپیں اخبارات کے صفحہ اول پہ. ایک خبر یہ کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو وہ ہے نا اس کی تعریف کی ہے کہ اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی، فسکل پالیسی کی تعریف کی ہے. اسی کے برابر ایک اور خبر لگی ہوئی تھی جو احسن اقبال صاحب کی ایک بریفنگ تھی جنہوں نے اعداد و شمار پیش کیے کہ ملک میں غربت جو ہے 2018 اور 19 کے مقابلے میں اس وقت 21.9% ہوتی تھی، اب وہ بڑھ کر 28.9% ہو گئی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف سے کیسے پوچھیں کہ کیسی استحکام ہے معاشی کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عام پاکستانی کو نہیں ہو رہا. اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی مطلب استحکام کے باوجود جو ہے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس ملک میں. ہر ملک کا تیسرا شخص جو ہے وہ غریب ہے، خط غربت سے نیچے جا پڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بہت بڑا سوال اور ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے آئی ایم ایف کی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جی ہمارے حکمرانوں کی 5 انگلیاں ماشاءاللہ گھی میں ہیں. آپ نے بالکل یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ چیف سیکرٹری کے لیے 4700 cc کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے، اس کو 800 لیٹر پیٹرول دینے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر پاکستان اسمبل گاڑیاں یہ 1300 cc 1800 cc ہماری افسر چاہی کو پسند نہیں آتی ہے. ان کو بڑی گاڑیاں چاہیے کراچی اور لاہور جیسے شہر میں بھی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ چھوٹی گاڑی میں بھی، کیونکہ جب معیشت کی حالت اتنی بری ہو، جب عوام بھوکے مر رہے ہوں، غربت کے شکار ہو رہے ہوں، بچے جو ہے سٹنٹڈ پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں، اس میں آپ جو ہے آپ کی اللے تللے ہم کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ترقی کا ایک مصنوعی سیراب انہوں نے باندھا ہوا ہے، میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسٹیٹ بینک کو جو ریزروز ہمارے پاس ہیں اسٹیٹ بینک کے، میں کمرشل بینکس کی بات نہیں کر رہا، وہ $16 ارب کے ہیں، 16 کچھ ارب کے ہیں، 1 یا 2 ارب کے. ٹھیک ہے نا؟ 16.1 اس میں سے 12 ارب جو ہیں وہ آپ کے دوست مالک نے رکھوائے ہوئے جو آپ خرچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ 5 بلین سعودی عرب نے دیے، 4 چین نے دیے، 3 جو ہیں آپ کو یو اے نے دیے، جس کو وہ رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مفت پہ، اور آپ کو مہنگے داموں 6.5% کے اوپر آپ کو 2 مہینے کی انہوں نے سانس لینے کی جگہ دی ہے. یہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کی حالت ہے. دوسرا ایک اور انڈیکیٹر آپ دیکھیں، وہ انڈیکیٹر یہ کہتا ہے کہ جی جو ہمارے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یہ ماشاءاللہ سب سے تجربہ کار حکومت ہے نون لیگ کی، ہے نا؟ ہم نے تو یہی سنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے. بھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں پذیرائی ہوتی ہے، جو وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ جھیلے کا نہیں آتا. تو ہماری یہاں جو انویسٹمنٹ ہے خطے کے باقی ممالک سے آپ ان کا موازنہ کریں، ہماری 11-12-13% پہ ہوور کر رہی ہے، اس کے اوپر ہے. خطے کے باقی ممالک کی جی ڈی پی ٹو انویسٹمنٹ ریشو بھارت کا 32% سے 35% کے درمیان ہے. بنگلہ دیش کا جہاں پہ ٹرموائل تھا پچھلے برس، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی 22% ہے. ویتنام کا 30% ہے. تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ کی حالت ہو گئی ہے. تو اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، کتنے اسکولوں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. بلوچستان کی جو تمام کہتے ہیں نا ڈسٹرکٹس ہیں، وہ ساری کی ساری پاکستان کی پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس ہیں. تو آپ کو یہ جو دعوے ہیں ترقی کے اور اسٹیبلٹی کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر آپ ہمت دیکھیں کہ مطلب ہے کہ غریب کی حالت کیا ہے، اور پھر مطلب ہے جہازوں میں اڑنے کا شوق کے 10 بلین روپے میں آپ نے پی آئی اے فروخت کر دیا، اور اس کے بدلے 11 بلین کا ایک آپ نے جہاز خریدا اپنے لیے، جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بڑے بڑے اسٹیٹ اور پتہ نہیں کون لوگ استعمال کرتے ہیں، اس غریب ملک کے حکمرانوں کے لیے لیا گیا ہے. یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ پاکستان میں کر کیا رہے ہیں؟ رمضان کا دسترخوان سجاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ آپ کا علم ہے. آپ کو پتہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آپ اگر کسی کو مدد کریں تو اس کی آپ وہ نہ کریں، مطلب ہے ٹی وی پہ نہ دکھائیں، تصاویر نہ کھینچیں. یہاں پر جناب جب آپ دسترخوان کرتے ہیں 200 روپے کا 500 روپے کا کھانا ان کو دیتے ہیں، اس میں سوائے آپ کی اپنی تصویروں کے کچھ اور نہیں ہوتا. کہتے ہیں پلیٹ سے لے کے تھالی سے لے کر ہر جگہ پہ آپ کی تصویر ہوتی ہے، جو نرگسیت ہے، نارسزم ہے یہ کہ کہاں لے کے جائے گا اس ملک کو. اس ملک کو راجواڑے کی طرح چلایا جا رہا ہے. یہ کوئی جدید ریاست کے طور پہ نہیں چلا رہے. ہمارے یہاں شہزادیوں کا ملک بنا دیا آپ نے، اور اس پہ آپ نے کہا کہ جی ہم غلام ابن غلام ہیں.
تو بات یہ کہ یہ ایک فساد ہے کہ جس میں جو کہتا ہے کہ ترقی ہے، جو کہتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہے، دہشت گردی پہ حکومت قابو نہیں پا رہی ہے، معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی ہے، سیاسی استحکام یہ نہیں لے کر آ پا رہے ہیں، کہ کس درد کی دوا ہیں پتہ تو چلے، ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. تو میرے خیال میں بڑا ایک سنجیدہ طور پہ سوچنا چاہیے ان معاملات کو. ویلکم بیک. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ جو بھی جواب دینا چاہیں اپنے اس ایشوز کے اوپر دیں ضرور، لیکن میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، 5-6 منٹ آپ لوگوں کے لیے، ہر کے لیے. اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ایشو ہے سیاسی عدم استحکام، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت قسم کا تناؤ ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ جی عمران خان کی طبی جو سہولت ہے اور ان کی فیملی کی ڈیمانڈ ہے، ان کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک فورس بھی بنائی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ کتنی جائز ہے، اور حکومت کیوں نہیں آپ کی اگر جائز ڈیمانڈ ہے تو اس کو پوری کر رہی ہے؟ اس پہ ذرا سا آپ روشنی ڈالیں گے سر؟ جی بالکل. میرے بھائی ہیں ارباب صاحب، انہوں نے شاید پہلی دفعہ اتنی بڑی تیاری کی ہے، تو ان کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے فگر پیدا کیے کہ جی اتنے ارب ملے، اتنے خراب ملے. لیکن کیا وہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو شیئر ہے وہ کہیں زیادہ تھا اور وہ ہمیں نہیں ملا، اور ہمارے جو 4700 ارب روپے بقائے جاتے ہیں، کیا یہ غلط بیانی ہے ہماری؟ کیا یہ روپے نہیں رہتے ہیں؟ کیا یہ جو وفاقی حکومت ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی، کیا وہ احسان کر رہی ہے صوبے کے اوپر، یا وہ اس کو اپنا حق مل رہا ہے؟ تو میرے خیال سے تو ان کو تو سب سے پہلے پنجاب پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی اپنی پارٹی کے اندر کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ. ہمیں تو غربت نے مار دیا ہے، ہمارے اس وقت تو غربت جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اور آپ نے کہا تناؤ کی سب سے بڑی ذمہ دار جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. دیکھیے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو اہم ایشو چل رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان کا کہ جو صحت کا معاملہ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی کو تشویش ہے، ان کے ورکرز کو تشویش ہے. تو یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. اگر حکومت واقعی سمجھ رہی ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق بھی اگر کر رہی ہے تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ فیملی کو کہا جا سکتا ہے کہ جائیں مل لیں، دیکھ لیں. یا اگر وہ فیملی کسی ڈاکٹر سے ملوانا چاہتی ہے تو ان کا حق ہے. نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو مریم بی بی کو ان کے قریب کمرہ دیا گیا تھا جیل کے اندر بھی، تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال بھی کر سکے. ہر روزانہ کے حساب سے ہم ٹی وی پہ بیٹھتے تھے کہ جی آج پلیٹلیٹس یہاں پہنچے، آج پلیٹلیٹس وہاں پہنچے. یہ کوئی ٹی وی چینل نہیں دیتے تھے، باقاعدہ ان کی دیکھ بھال ہوتی تھی، ڈاکٹرز آتے تھے، ٹیسٹ ہوتے تھے، تو ان کی فیملی موجود ہوتی تھی، ان کے لیڈرز موجود ہوتے. آج یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ مطلب اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ کیوں؟ کیا جیل مینول کے مطابق نہیں ہے؟ دوسری بات، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان اپنے وہاں اتنے ٹیپ رکھے ہوئے ہیں، اتنے کیمرے لگائے ہوئے، کوئی ایک چیز بتائے ان کی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا کچھ دے کہ میں زندہ رہ سکوں. باقی اگر کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ اپنے پیسوں سے بھی کر رہا ہے، وہ حکومت کا پیسہ تو نہیں کھا رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے دعوے جھوٹے کہ جی ان کو روز اخبار ملتا ہے، ان کو ٹی وی لگے، وہ ٹی وی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ خراب پڑا ہوا ہے، کمرے کے اندر حبس ہے، کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں. تو یہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اور جینون بیمار ہے ان کے آنکھ کا، تو وہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے ہمارا. اور ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی سیاست میں بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، لیکن جو جینون ایشوز ہیں ان کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان بہت مشکل میں ہے. اور حکومت اچھا، یہ رہائی فورس کے لیے، یہ رہائی فورس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو سی ایم صاحب چونکہ ان کو حوالے ہوا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی تھی، شاید انہوں نے
एक तजवीज़ दी है, लेकिन इस पे तो पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, और जब तक पार्टी फैसला नहीं करती तो उस वक्त तक तो रिहाई फोर्स का मुझे नहीं पता है। और मैं ज़ाती तौर पे आपसे कह दूं कि हमारे पास ISF है, यूथ है, हमारी मदर पार्टी है। जब भी पार्टी लीडरशिप ने अनाउंस किया है कि जी डी चौक जाना है, लाहौर जाना है, तो वर्कर तो पीछे नहीं हटे हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस फोर्स का, क्योंकि अभी तक CM साहब ने उसके बाद कोई इसकी वजाहत नहीं की है, न मेरी मुलाकात हुई है, तो पार्टी की मीटिंग में वो इसकी वजाहत कर देंगे, तो शायद देखें। अभी तो अरबाब साहब ये कहते हैं, अरबाब साहब कहते हैं आप अब जिले ही पार्टी हो गए हैं, तो जबकि आपकी क्लेम है कि इस वक्त 70% पाकिस्तानी और 80% नौजवान आपके साथ है, लेकिन अरबाब साहब नहीं है। मेरा कोई क्लेम नहीं है, ना मैं अरबाब साहब करने, उनके लिए मेरी दुआएं हैं बहुत सारी। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब अरबाब खिज़र रियाज साहब। देखिए इस वक्त जो मसला है ना, मैं आदाद शुमार पे जाना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मेहमानों की बात, चाहे वो गलत है सही है, वो फ़ैसला आवाम करेगी आए। हाँ, जहाँ चंद बातें बहुत गलत हो जाती है मैं उस पर कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। इस वक्त जो बात है कि वो नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, इन सब को सहूलतें मिली, डेट वाइज मेरे पास है, मैंने कल के प्रोग्राम में दिखाया भी है, आपको भी पता है क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिली। फैसल वाडा क्या कहते हैं, ज़िया शाहिद साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, मतीन साहब ने क्या दिया, दूसरों ने क्या दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एक शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और उसकी तबीयत नासाज है और उसकी फैमिली डिमांड कर रही है कि उसको तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए, और जो कानून और आइन में मौजूद है, तो हुकूमत क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर साहब, शौकत यूसुफजई साहब मेरे भाई है, और इसलिए जब वो बोल रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि वो सियासत को समझते भी है और वो एक सियासी खिलाड़ी भी है। अगर कोई और होता तो फिर मैं उनके बातों के दरमियान में जवाब भी दे देता। एक बात मैं भूल गया था डॉक्टर साहब के 2025 में, जुलाई से 2025 दिसंबर तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है ना, तो वो भी तकरीबन $810 बिलियन है। ये मैं भूल गया था, ये भी जरा आपके नोटिस में लाना चाहता चलूं कि फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट वो भी पाकिस्तान में हो रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान बस बैठा हुआ है और बस खुदा ना ख्वास्ता इसका पता नहीं बुरा हाल है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम रोज सुनते हैं, मैं बचपन से सर एक बात बताऊं, आप जो FDI की बात कर रहे हैं वो 1.62 बिलियन हुई, 51 साल का रिकॉर्ड आपकी हुकूमत में टूट गया, और उसके बाद अब 800 बिलियन पे आ गई है, और यही अगर आप PTI से मुआवजा करें तो वो तकरीबन 2.6 थी, उससे ऊपर थे। तो सर आप ये इशू मत उठाएं ना अब, वरना आदाद शुमार पे मुझे बोलना पड़ेगा, मैं इस पे काफी काम कर चुका हूँ। नहीं, मैं सिर्फ जुलाई से, आप जरा उस पे आ जाएं सर, जुलाई से दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब, चले आप इस वक्त टाइम नहीं है ना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने एक पता नहीं कोई फोर्स का अनाउंस किया है कि हम फोर्स बना रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो बेहतर नहीं होता कि ये कोई अमन फोर्स बनाते, ये कोई महंगाई के खात्मे का फोर्स बनाते, ये कोई दहशत गर्दी के खात्मे का फोर्स बनाते, ये कोई सेहत और तालीम बचाओ का फोर्स बनाते, तो हम इसको वाह वाह कर देते, हम उनको खराजते सिर पेश कर देते। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़े कि वो एक कैदी की रिहाई की जंग लड़े, जो कि जेल में कैद है, वो उसकी रिहाई की जंग लड़े। क्या एक वज़ीर-ए-आला को ये जेब देता है? ये तो पार्टी के जो नीचे बादे ओहदेदार है उनको चाहिए कि वो इस किस्म के बयानात दे, वज़ीर-ए-आला को तो इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। बाकी आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। उनकी आंख का जो रिजल्ट आया है 6/6, वो तो मेरा भी नहीं है, आपका भी 6/6 नहीं होगा, शौकत यूसुफजई साहब का भी नहीं होगा, ज़ाहिर शिराजी साहब के भी नहीं होगा, आबिर साहब का भी नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब उनकी बीमारी पे जो सियासत की जा रही है और जो डील के लिए तरफ जा रहे हैं कि इस बुनियाद पर लेकिन हम ये वाज़ेह करते चले कि हम 6/6 तो हमारा भी तो एक 6/6 नहीं है हमारे तो। लेकिन जो आंख
بالکل ایک ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری آنکھ کے وہ دوسری آنکھ بھی آپ کی کوئی یہ ڈیل کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں نا ان کو نہ ڈیل دی جائے گی اور نہ ان کے ساتھ ڈیل کی جائے گی. اور میں ایک بات اور بھی آپ کی پروگرام کی وساطت سے کرتا چلوں. شوکت یوسفزئی صاحب بیٹھے ہیں کہ ہم کیوں نہ آپ پشاور آ جائے اور ہم خیبر پختونخوا میں ایک مناظرہ کرتے ہیں جہاں پر ایک طرف پی ٹی آئی کے بندے ہو جائیں گے, ایک طرف خیبر پختونخوا کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں گے. پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی یا پنجاب میں بہ رہی ہے. اور یہاں پر تو دیکھیں نا یہاں کے حالات تو اس حد تک خراب ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اب ہم روز یہ کہتے آ رہے ہیں لیکن افسوس کہ ان لوگوں کی کالوں کو جو کی تو نہیں ہو رہی ہے. اور عمران خان کی جو صحت ہے نا اس کی سب سے زیادہ فکر ہمیں ہے اور ان کا بہتر علاج کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی ان پہ سیاست کر رہا ہے تو اس کی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. سیاست کر رہا ہے. اچھا عامر صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کی بھی ساری چیزوں کو پتہ ہے سر, آپ کو زرداری صاحب کا بھی پتہ ہے, عمران صاحب کے حوالے سے بھی سامنے ہے. تو میں پرٹیکولرلی اس وقت طبی سہولت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیسے کمپیئر کریں گے سر آپ؟ دیکھیں آپ کو مطلب آپ نے بتایا نا کہ کل کے پروگرام میں آپ نے تذکرہ کیا, میں اتفاق سے نہیں دیکھ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. لیکن زرداری صاحب کا آپ یاد کریں, ان پہ جب نواز شریف صاحب کا دوسرا دور حکومت تھا وہ بڑا سخت گزرا تھا اور ان پہ تشدد ہوا تھا, آپ یاد کریں. اور وہ سیف الرحمان صاحب ہوا کرتے تھے. پھر مجھے یہ میری کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی, جو سابق گورنر سندھ تھے معین الدین حیدر صاحب, انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے زرداری صاحب کو پھر مدد کی, ان کو نکلوایا اس ٹارچر سیل سے اور منتقل کیا ان کو جیل میں. اور اس پہ پھر نواز شریف صاحب بڑے برہم ہوئے تھے. میں کہتا کہ آپ کیوں اتنے بقول ان کے نواز شریف صاحب کے بدعنوان شخص کو جنرل صاحب آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مدد کی. مگر اس کے علاوہ اس فیز کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پھر طویل عرصہ جیل میں رہے تو زیادہ تر انہوں نے جو ہے گزارا کیا ضیاء الدین اسپتال کے اندر, اور وہاں پہ پورا ایک ونگ ان کے پاس ہوا کرتا تھا. اور ان کے اپنے دوست ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عاصم صاحب, ان کا یوز ٹو ٹیک کیئر آف ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کو جتنا ان کو تنہائی میں رکھا گیا ہے اور جتنا ان کے اوپر سختی ہے اور جتنا ان کا کمیونیکیشن کا گیپ ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اوروں کی بنسبت بہت سخت جیل ہے. اس سے پہلے کہ آپ مثالیں لیں, بے نظیر صاحبہ کو جب سکر جیل میں ضیاء صاحب کے دور میں رکھا تھا شدید گرمی میں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں اگر ریسنٹ ہسٹری کی بات کروں, 21ویں صدی کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ سب سے سخت جیل جو ابھی کاٹ رہے ہیں سن 2000 کے بعد سے لے کر یا 99 سے لے کر اب تک, وہ کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ عمران خان نے کاٹی ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ کس کی جیل زیادہ سخت ہے. اور پھر دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب تو پھر لندن چلے گئے تھے اور ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں مہینے بھر میں آ جاؤں گا علاج معالجہ کرا کے اور اپنا معائنہ کرا کے. پھر یہ نہیں آئے, اور پھر جب یہ آئے تو یہ بھی پوری ڈیل کے تحت آئے اور ان کے سارے مقدمات جو ہیں ایک دم ہوا میں اڑ گئے اور ایک دم دنیا بدل گئی. تو یہ ہماری سیاست کے اندر ہے. دیکھیں جب تک انصاف نہیں ہوگا, رمضان کا مہینہ ہے نا, رمضان میں سب سے اہم جو ہمیں بار بار یاد کرنی چاہیے آخری جملہ کہ اسلام جو ہے مطلب ہے وہ انسان دوستی کا, اعتدال کا اور انصاف کا دین ہے ہمارا. اور اس میں اگر یہ تینوں ہی چیزیں نہ ہوں, آپ یہاں دیکھیں نا کہ یہاں شوشہ ہے, یہاں افطاری بھی دیتے تو تصویر لگا کے دیتے ہیں, یہاں پہ انصاف بھی نہیں ہے اور یہاں پہ مطلب باقی معاملات بھی اعتدال بھی نہیں ہے. تو نظر آ جاتا ہے کہ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں. اور ہمیں ذرا سا میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. کل کو وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ہمارے سائیکل آتے ہیں اور پھر بدل جاتے ہیں. جو آپ ابھی مثال قائم کریں, جو بھی پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, کل کو خاتم بدین آپ کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہو اور اس سے زیادہ سخت نہ ہو رہا ہو, کیونکہ لوگوں میں غصہ بہت ہے, لوگ غریب بہت ہو گئے, لوگ پریشان بہت ہو گئے. تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جب وہ کوئی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں اور آپ کے بڑے اچھے کپڑے دیکھتے ہیں, آپ کا اچھا برانڈڈ گلاس دیکھتے ہیں, بٹوا دیکھتے ہیں, چشمہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب ظاہر شاہ شیرازی صاحب کمپیئر کیسے کریں گے ان تین لیڈروں کے طبی سہولت پہ, ضمانت پہ, ملک سے جانے پر, فیسلٹیز پر, کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ تمام جو میوزیکل چیئر ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ سیاستدان میرے خیال میں ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں شاید ہے. اور دوسرا, اس وقت اگر آپ پولیٹیکل پولرائزیشن کو دیکھیں تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, اب تمام آپ کے جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں, اب آپ صاحب شاید نہیں مانیں گے, وہ مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایک سیاسی قیدی ہیں, ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے,
ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں گے، نہ ان کو فیملی سے ملنے دیں گے جیل مینول کے مطابق، نہ ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے، نہ ان کو ذاتی جو ہے معالج کا ایکسیس دیں گے. تو کیا یہ کیا ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد اگر ان میں سے کوئی لیڈر اندر ہوگا تو کیا وہی ٹرینڈ دوبارہ سیٹ ہوگا؟ یہ ایک دیکھیں بڑا خطرناک قسم کا ٹرینڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے. دوسرا ایک جو پازیٹیو بات مجھے نظر آئی اس وقت بھی میں کر رہا تھا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا ماحول تھا وہ ایک چیف منسٹر نے آ کے اس کو بڑی حد تک ختم کیا. آپ نے دیکھا خواجہ آصف کی ٹون بدلی، پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ٹون بدلی، پھر آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا آئے، وہاں وزیر اعظم نے اشور کیا کہ ہم جو ہے وہ صوبے کا حصہ بھی دیں گے، نیٹ ہائیڈرل پروفٹ کے پیسے بھی دیں گے. وار آن ٹیرر بھی جو ہے اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے بڑا زبردست کام کر رہی ہے. اور اب دیکھیں میں آپ کو ایک ذاتی حیثیت میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری ملاقات ہوئی ان حلقوں کے ساتھ کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہاں ہم نے ٹون دیکھی جو سخت ٹون تھی تحریک انصاف کے حوالے سے وہ اتنی نہیں تھی نہ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے. تو اس کا مطلب دیکھیں اگر برف پگھلی نہیں ہے تو ضرور تھوڑی تھوڑی میلٹ ہونی شروع ہوئی ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آپس کے اختلافات ایک بہت بڑا اس وقت ایک ہرڈل ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں. اور شاید ہر جو لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو عمران خان کا جانشین ضرور سمجھتا ہے لیکن وہ ایکٹ نہیں کر سکا اپنے وقت کے اوپر. آپ چیف منسٹر ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، اس کا کام جا کے اڈیالہ جیل کے اوپر نہ چڑھائی کرنا ہے نہ وہاں پہ دھرنے دینا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گورننس کے اوپر توجہ. تو یہ مجھے بتائیے سمجھ نہیں پڑتی کہ ان کی صوبائی صدر موجود ہے جن کا نام ہے جنید اکبر صاحب، اور ان کو لایا گیا اس لیے تھا کہ وہ ایک بہت بڑا انقلاب لائیں گے، وہ اڈیالہ جیل سے خان صاحب کو باہر نکالیں گے. پھر یہ ایک فیڈرل سطح پہ ایک پارٹی ہے، وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ وہ کیوں نہیں کر رہے عمران خان کو نکالنے یا ان کو جو ہے وہ میڈیکل ایکسس دلانے میں؟ اور آخری ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیجیے، اتنی بڑی انٹلیکچوئل یہ جو فورس ہے اتنی بڑی انٹلیکچوئل فورس ہے وکیلوں کی جو عدالتوں کو کنونس نہیں کر سکی کہ آپ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ تمام ایک ملی بھگت نظر آتی ہے ٹاپ سے لے کے باٹم تک. چاہے چھوٹا لیڈر ہے اس کا اپنی دنیا ہے، جو بڑا لیڈر ہے اس کی تو اپنی دنیا ہے ہی ہے. اور جو ان کے قانون دان ہیں آپ دیکھیں مطلب حکومتیں گرانے سے لے کے اور جو ان کی ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا فورس پہ بتا دیں. یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے، یہ عمران خان رہائی کی جو فورس بنائی جا رہی ہے اس پر ذرا کمنٹس کر دیں کہ ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ایک سمبولک سٹنٹ نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا اس میں کوئی رائے نہیں، میں بڑی آبجیکٹو بات کروں گا. موٹر وے جو بند ہوئی 10 لوگوں نے پھر تصویریں اتارنے کے لیے ثوابی انٹرچینج پہ موٹر وے بند کی، پھر انہوں نے حویلیاں انٹرچینج پہ بند کی، پھر انہوں نے جا کے خوشحال گڑھ میں جسٹ کے لیے وہ دکھا سکیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم بڑے لائل ہیں اور ہم کھڑے ہیں. آپ اس بات کو مانیں کہ فیبرری 8 کی جو پروٹیسٹ تھی وہ بھی ناکام ہوئی تھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شاید شوکت یوسف زئی صاحب بھی مانیں گے. اور اس کی بڑی وجہ اگر علی امین گنڈاپور آپ کے ساتھ اس وقت ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. پھر آپ نے مشال جو ان کی غالباً مشال یوسف زئی ہیں وہ انہوں نے جو بٹھائی ہوئی ہے سینٹ کے اندر، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آپ کے جو مروت صاحب ہیں، تو یہ کون سے کریکٹرز ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں دے آر گیون فل ٹائم آن دا نیشنل ٹیلی ویژن اور وہ اپنا باقاعدہ ایک بیانیہ بلڈ کرے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ لیکن سب سے عام چیز یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی وہ ایک ڈسٹارٹیڈ پارٹی ہو چکی ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے اور اس کی وجہ ذاتی پسند ناپسند، ان لوگوں کے ذاتی ایک لحاظ سے انٹرسٹ اور ان کو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ شاید وہ بہت لائل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہی اصلی لیڈر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت شاید ایک لیڈر لیس پارٹی مجھے نظر آ رہی ہے جن کے درمیان اتفاق نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے لیڈر کو باہر نکال سکیں گے ان حالات میں. ٹھیک ہے آپ چاروں کا بہت شکریہ. وقت تم ناظرین ڈاکٹر دانش کو اللہ حافظ.